حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کو کئی ہزار سالوں تک چھپا کر رکھا گیا۔ اس کتاب میں انسان اور فرشتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والی کون سی حیوانی مخلوقات کا ذکر تھا؟ کیا اس کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام پر آنے والے عذاب کی وجہ بھی بتائی گئی؟ جنتر منتر اور ایلینز کا اس کتاب میں کس طرح سے ذکر موجود ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، بک آف اینوک کو کہا جاتا ہے کہ ایک پر اسرار کتاب ہے، اس کو بین بھی کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایسے کیا راز ہے، ایسی کیا باتیں ہیں جس کو بین کیا گیا؟ کچھ کتابیں کرسچینٹی اور جیوڈائزم کے نزدیک ایسی ہیں جو اگر عام لوگوں کے پاس جائیں تو وہ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں یا اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں، تو ایسی کتابوں کو ایپوکریفل کہا جاتا ہے۔ ایپوکریفلز میں اس کو شامل کیا گیا، اور ویسے بھی اس کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ہی اسکرپچر سے خارج کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں ایسی کچھ چیزیں تھیں جس کا جواب نہ تو کرسچینٹی کے پاس تھا نہ جوڈائزم کے پاس تھا، اسلام اس وقت آیا نہیں ہوا تھا، تو اس کو پھر جو ہے وہ اسکرپچرس میں سے، ہولی اسکرپچر میں سے نکال دیا گیا۔ 1947 سے پہلے تک تو جو ہے وہ شاید اس کی امپورٹنس تھی ہی نہیں۔ پھر ڈیڈ سی اسکرولز جب ملے ہیں تو پھر اس کی امپورٹنس ہوئی۔ اب ڈیڈ سی اسکرولز کیا ہے؟ اس کو سمجھو کہ یہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے ان ڈیڈ سی اسکرولز کو محفوظ کیا تھا، جس کو شاید بائبل سے، ہولی اسکرپچر سے، ان کتابوں سے بڑی شدید محبت تھی۔ پاسبلٹی ہے اس وقت اس کو جو ہے وہ ڈیڈ سی اسکرولز میں جو ہے وہ رکھا گیا جس وقت شدید خطرہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ ٹائٹس حملہ کرے گا اور وہ سیکنڈ ٹیمپل کو جلا کے ختم کر دے گا۔ یہ اس وقت کی موسٹ سیکیورڈ بک تھی، موسٹ سیکیورڈ، اور اس وقت کے یہ وہ مینوسکرپٹس تھے جس میں آسمانی صحیفے جو سارے کے سارے موجود تھے۔ اب بھی ڈیڈ سی اسکرول مکمل طور پہ نہیں ملے، لیکن اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ مل چکا ہے۔ ہوا کیا کہ جس نے بھی اس کو سیکیور کیا، اس نے اس کو بہت سائنٹیفک طریقے سے سیکیور کیا۔ یعنی وہ جو مرتبان ہیں جس میں ان کو رکھا گیا تھا، اس میں ایک خاص قسم کی مٹی ڈالی گئی تھی جو ان کو ضائع ہونے سے بچاتی تھی، اور دوسرا ان غاروں کے اندر وہ ٹیمپریچر نیچرلی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جو سکرولز تھے جو کہ اس وقت پیپر کے اوپر ہیں، کچھ کھالوں کے اوپر ہیں، کچھ جو ہے وہ مختلف میڈیمز کے اوپر ہیں، اس میں کچھ جو ہے وہ اس میں 1-2 دھاتوں کے بھی ملے ہیں ٹکڑے۔ تو وہ سارے جو سکرولز ہیں وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ وہ خراب نہیں ہو رہے تھے ہزاروں سال میں بھی، اور وہ جو ڈیڈ سی اسکرولز ہیں وہ ملے بھی ایسے کہ 1947 کے قریب کہیں جو ہے وہ، یا اس سے کچھ 6 مہینے پہلے یا 6 مہینے بعد کو، وہاں پر 2 چرواہے تھے فلسطین کے قمران کی وادی میں، وہ اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے، تو انہوں نے غار میں ایسے ہی کھیلتے کھیلتے پتھر پھینکا تو نیچے سے ایسے آواز آئی کہ جیسے کوئی مرتبان ٹوٹا ہے۔ تو وہ جب وہ مرتبان ٹوٹنے کی آواز تھی تو وہ غار بھی، آپ کو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہاڑ میں سیدھا غار تھا، وہ نیچے تھا جیسے کنواں ہوتا ہے نا، اسی طرح، یا ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے باولی کا، سیڑھیوں والا کنواں ایسے۔ تو وہ جو اس طرف کی وہاں سیڑھیاں تو نہیں تھی، لیکن ایسا تھا کہ وہ پہاڑ کے اندر سے ڈھلان جاتی تھی، وہ کنویں کی طرح، تو اس کے اندر تھا، اور اس کے اوپر سارا وہ بند بھی کیا ہوا تھا، اس کو مکمل سیکیور کیا ہوا تھا۔ تو چرواہے کا بچہ نیچے گیا، اس نے وہاں پہ وہ دیکھا، اور ایک آدھ کو اس نے اسی اسکرپچر کو آگ لگا کے روشنی کر کے بھی دیکھا کہ یہاں تو بہت سارے مرتبان پڑے ہوئے۔ اوہ مائی گاڈ! تو اس میں سے اس نے کو 3-4 اٹھائے، وہ اٹھا کے لے آیا۔ اس کے بعد میں تھوڑی سی کہانی اس لیے سنا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل تمہیدی آپ کو سمجھ آئے کہ بک آف اینوک ملی کیسے اور کیوں ملی، منظر عام پر اتنے سالوں بعد کیسے آئی، ہزاروں سال، کیونکہ وہ غائب ہو گئی تھی نا اس کے اصل اسکرپچر، پھر یہ ملی اور پھر اس کی اوتھینٹیکیسی کیسے بنی، اس ساری کہانی میں آپ کو کیونکہ بین ہونے کے بعد منظر عام پر کیسے آئی، یہ بھی تو ٹاپک آف ڈسکشن ہے نا۔ اب وہ جو ڈیڈ سی اسکرولز جب ملے تو اس میں سے 4 رولز یا 4 اسکرولز جو ہیں اس بچے نے اٹھائے، جتنے وہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھائے اور وہ گھر لے گیا۔
اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہودی جو تھے پرانے، ان کو بہت سارے علوم پڑھنے سے منع کیا ہوا تھا، بتایا تھا آپ ٹھیک نے۔ ہے۔ ان کے پاس ایک چیز تھی، ایک تو وہ جو تھے وہ آرکیولوجسٹ تھے، دوسرے وہ جو تھے یہ انٹیکس کا کام کرتے تھے۔ تو وہ جو بچہ جو چرواہا تھا، اس کا باپ اس کو لے کے گیا اس اسکرول کو ایک جیوش جو انٹیکس کا کام کرنے والا تھا، اس نے اس کو سمجھا نہیں۔ اس کے بعد اسے کسی اور نے بتایا کہ ایک اور ہے شخص، وہ بیسیکلی ہی از اے کابلر، ہی از ناٹ دی انٹیک شاپ آنر، لیکن وہ اس انٹیکس میں بہت نالج مہارت رکھتا ہے اور وہ پرانے اسکرپچرز کا بھی جاننے والا ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ۔ تو اس اسکرپچرز کو پڑھنے والے نے جب وہ اسکرول دیکھے تو اس نے بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ دے کے، بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ، یعنی ڈالرز کے مقابلے میں اگر اس کو کنورٹ کریں تو پاکستانی شاید وہ 1947 کے حساب سے کوئی 1,00,000 کے قریب بنتا یا 50,000 کے قریب بنتا، اتنی کی رقم دے کے تو وہ اسکرولز لیکن اس خرید ٹائم پر بھی یہ ہیوی اماؤنٹ، ہیوی اماؤنٹ تھی اس وقت بھی۔ پھر اس نے جو ہے وہ خرید لیے۔ پھر وہاں سے وہ 4 اسکرولز جو ہیں اس کی خبر نیٹیوٹی چرچ سے ویٹیکن پہنچی، ویٹیکن سے وہ تل اویو پہنچی۔ وہاں پہ جو اسکرپچرز کے جو پڑھنے والے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ کتابیں ہیں جو 4,000 سال پرانی ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے یہ سارے صحیفے یہ ایک جگہ پہ ہیں۔ پھر وہ بات پھیلتی پھر وہ حکومتوں نے وہاں پہ آ کے ان غاروں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور پھر وہاں سے ڈیڈ سی اسکرولز میں سے جو ہے وہ تقریباً 4,000 کے قریب وہ اسکرولز برآمد ہوئے، اور 4,000 کے قریب اسکرولز میں 981 بکس ہیں، 981 کتابیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں، میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام اس وقت آیا نہیں تھا۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ منسوب ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو ذر غفاری۔ اور ابو ذر غفاری وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے اس سے زیادہ سچے آدمی پہ سایہ نہیں کیا۔ ان کی ایک حدیث بڑی متواتر اور مستند سندوں کے ساتھ، جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے ایسکٹالوجی میں، خاص طور کے اوپر۔ انہوں نے ایک دن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا تو رسالت مآب مسجد نبوی میں اکیلے وہ حنانہ کے ستون سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہوا ہے کہ آج میں رسول اللہ اکیلے ہیں، تو میں ان سے وہ سوال پوچھوں گا جو میرے ذہن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے رسالت مآب سے کچھ سوال کیے، اس میں ایک سوال اس بک آف اینوک اور ان اسکرپچرز کا بھی ہے، جس کا ذکر 1400 سال پہلے ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ اور اس میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ نبی کتنے آئے؟ انہوں نے فرمایا آدم کے بعد 1,24,000۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آسمانی کتابیں کتنی آئی ہیں؟ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 104 کتابیں اور اس کے علاوہ صحیفے، ٹھیک ہے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ ٹھیک، کتاب اور صحیفے میں بیسک فرق یہ ہوتا ہے بیٹا کہ کتاب ہوتی ہے ایک پورا، ایک جو ہے وہ کرنالوجی کے ساتھ ایک پوری بک بڑا، اور صحیفہ ہوتا ہے وہ چند لائنوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چند صفوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ صحیفہ جو 10 کمانڈمنٹس تھی، جو نیلم کی وہ ٹیبلٹس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، سیفائر ٹیبلٹس کے اوپر، اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، وہ بھی تو صحیفہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے۔ تو یہ والی جو بک آف اینوک ہے یہ بھی یہ حضرت 30 صحیفے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے، اسی میں ذکر ہے، اسی حدیث کے ضمن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جب انہوں نے پوچھا کہ جی کتنے صحیفے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 50 اور ادریس علیہ السلام کے اوپر 30 صحیفے۔ اور یہ وہاں پہ ہی حدیث میں ذکر ہے کہ وہ آدم سے 7ویں تھے، آدم کے بعد وہ 7ویں تھے اور نبی تھے۔ قرآن پاک حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ دلیر بھی تھے اور صبر کرنے والے بھی تھے اور سچے بھی تھے۔ مختلف آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کا جو تعارف ہے 2 آیتوں میں، بیسیکلی ایک سورہ انبیاء میں ہے
اور ایک اور صورت ہے، مجھے اس کا ذہن سے نام اس وقت نہیں آ رہا. ان دو صورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف ہے. رسالت مآب کی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر 30 صحیفے تھے اور وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے پرعزم دلیر آدمی تھے. یہ بک آف اینوک کا تعارف حدیث میں موجود ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ جتاتا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں حقیقت کیا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اب اس بک آف اینوک میں ایک اور راز ہے، ایک اور بہت بڑا راز ہے. اچھا، بک آف اینوک میں راز بھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پیشن گوئیاں تھی جو اب ثابت ہو رہی ہیں. بیٹا بالکل ایسی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر، خیر بعد میں بات کرتے ہیں، یہ ذرا بات میں تھوڑی سی کنکلوڈ کر لوں کہ حدیث اور حضرت اینوک، حضرت عیسیٰ جو ہے نا حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اصل کیا ہے، کیونکہ ہم اس کتاب کے باقی حصوں کو تو دیکھتے نہیں، ہم اس بک آف واچر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے نیفلیم پیدا ہوئے، کیسے ان کے ریلیشنز تھے، لیکن وہ کیا تھا بیک گراؤنڈ سمجھنا بھی وہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. باقی اس کتاب میں دنیا کا بہترین علم ہے، اسٹرونومی، علم فلکیات کو سمجھنا ہے، آپ بک آف اینوک سے زیادہ اچھا سمجھ نہیں سکتے کہ ستاروں کے کانسٹنٹ، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ تک تو بتایا ہے کہ آسمان میں کچھ جو ہے وہ ستارے ہیں جو گھوم رہے ہیں اور کچھ ستارے ہیں جو کانسٹنٹ ہیں. کانسٹنٹ اینڈ ویریئنٹ پلانٹ کا تو تاثر آپ کے پاس آتا ہے یہ 200-300 سال پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے بک آف اینوک میں کانسٹنٹ اینڈ ویریئنٹ پلانٹ کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیلنڈر بنایا ہے، اور وہ کیلنڈر وہی ہے جس میں 12 مہینے ہیں، 4 موسم ہیں، اور جس میں ایک جو ہے نا موسم 91 ڈیز کا ہے. 360 ڈیز کا پورا کانسٹنٹ جو ہے کانسٹنٹ کیلنڈر سب سے پہلا انسانی تاریخ میں ادریس علیہ السلام کا ملتا ہے. آپ ان کو کیا صرف مطلب ہی واز ناٹ اونلی دا پروفٹ، وہ ریسرچر تھے، وہ انوینٹر تھے، وہ رائٹر تھے، وہ کریٹر تھے، وہ بہت شاندار پرسنالٹی.